لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہم نیا باب شروع کرتے ہیں. الحیاء، شرم و حیا، ماڈسٹی. حیا کا لفظ یا سے ہے. حیا کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا، تو حیا لفظ حیات سے ہے، زندگی سے ہے. حیا مقصورہ بھی لکھا جاتا ہے اور ممدودہ بھی، یعنی حمزہ کے بغیر صرف الف کے ساتھ بھی. تو حیا کا لفظ عربی زبان میں بارش، تر و تازگی اور نباتات کے لیے. بارش سے موسم خوشگوار ہوتا ہے، تر و تازگی ہوتی ہے، اور اسی طرح جب ہر طرف سبزہ ہوتا ہے، نباتات ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی ایک بہار کی کیفیت اور ایک خوشگوار کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہی لفظ پھر آگے چل کر شرم و حیا کے لیے استعمال ہونے لگا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ لفظ حیا ہے کہاں سے، اور حیا لاتا کیا ہے انسان کی زندگی میں. خوشگواری، تر و تازگی، تعلقات کی بھلائی، خوبی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دل کی زندگی بھی حیا کے ساتھ ہے. اگر حیا نہ ہو تو دل مردہ ہوتا ہے. حیا گویا دل کا جاگنا ہے، زندہ ہونا ہے. یعنی یہ زندگی کس کی زندگی ہے؟ دراصل دل کی زندگی ہے. اور دل میں ایک ایسی کیفیت کا پیدا ہونا جس کو انقباض کہا جاتا ہے، یعنی ایک اندر جھجک اور اپنے اندر ہی ضمیر کا جاگنا اور احساس کی شدت کا نام ہے، جو انسان کو برائی سے روک دے، جو اللہ تعالیٰ کے جاننے کے بارے میں کہ اللہ سب جانتا ہے اس کا پورا یقین رکھے. یعنی جو اللہ کے علم کا احساس رکھے یا اللہ کے علم کے احساس پر مبنی ہو. جیسے کہ سورۃ العلق آیت 14 میں آتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے. اور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور جو دلوں میں پوشیدہ ہے، جو دل چھپائے ہوئے ہیں. تو گویا حیا دل کی زندگی ہے، دل کا وہ احساس ہے جو انسان کو ہمیشہ چوکنا رکھتا ہے، جو انسان کے لیے برائی سے ایک روک بن جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص مردہ ہو تو اس کو نہیں پتا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. سوتے ہوئے انسان کو نہیں پتا ہوتا. بالکل اسی طرح اگر انسان کا دل مردہ ہو، دل سویا ہوا ہو، تو دل یا انسان اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھ سکتا، اپنی خرابیوں کو نہیں جان سکتا، اور اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتا، اور برائی پر خود کو نہیں روک سکتا. تو حیا ایک طرح سے باخبر ہونے کا نام بھی ہے. ام المومنین فرماتی ہیں، رأس مکارم الاخلاق الحیاء، اچھے اخلاق کا رأس یعنی اوپر کا حصہ، ٹاپ کا حصہ حیا ہے. گویا اگر حیا ہے انسان کے اندر کا ایک احساس جاگتا ہے جو اسے اچھے اور برے میں فرق سجھاتا ہے، تو ہی انسان کے اندر حقیقی معنوں میں اچھا اخلاق پیدا ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها فاذا رأى شیئا یکرہہ عرفناہ فی وجہہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری دوشیزہ جو اپنے پردے میں ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر باحیا تھے. جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے سے اندازہ کر لیتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیا ایک پسندیدہ چیز ہے، اور جتنی زیادہ کسی کے اندر حیا ہے اتنا ہی
ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والعی شعبتان من شعب الایمان والبذاء والبیان شعبتان من شعب النفاق۔ ترمذی کی روایت ہے الحیاء حیا، جو کہ بنیادی طور پر ایک اندر کی کیفیت ہے، اندر کی پکڑ ہے، خود کو خود پرکھنے اور خود کو خود جانچنے کی کیفیت کا نام ہے۔ والعی، اور بولنے سے عاجز ہونا، گفتگو میں عاجزی، ایمان کی شاخوں میں سے 2 شاخیں ہیں۔ والبذاء، اور بد کلامی، اجڑ پن، والبیان، اور باتونی ہونا، شعبتانی، 2 شعبے ہیں، من شعب النفاق، منافقت کے شعبوں میں سے یا منافقت میں سے۔ فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، جب انسان کے اندر اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ کی بڑائی دل میں سما جاتی ہے، تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں محتاط ہو جاتا ہے، کیونکہ دل جاگتا ہے نا، کسی لمحے انسان اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی عظمت اور حیا کا باہم کیا تعلق ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لیتا ہے تو پھر لازماً اس انسان کو اپنا آپ چھوٹا نظر آتا ہے اور وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ کی معرفت کے بغیر، اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی پہچان کے بغیر حقیقی معنوں میں انسان کے اندر حیا پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ انسانوں میں سے کس سے حیا کرتے ہیں؟ کس سے شرم آتی ہے آپ کو؟ جس کا آپ پر کچھ احسان ہو، جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہو اور پھر کسی وقت آپ جواب میں اس کے ساتھ برا کر جائیں تو اس کے بعد کیا کیفیت آتی ہے، کیا احساس ہوتا ہے انسان کا؟ شرمندگی۔ شرمندگی، یہی شرمندگی، یہی احساس ندامت حیا کو جنم دیتا ہے کہ اس رب نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ جب انسان کا دل جاگتا ہے تو ہی اس کو یہ فرق نظر آتا ہے، یہ فرق نظر آنے لگتا ہے۔ مردہ دل کو یہ فرق نظر نہیں آتا۔ جب ہی انسان پھر تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہے کہ یا رب تو اتنا عظیم اور میرے کرتوت کیسے، اب میں کہاں کہاں تیری نافرمانیاں کرتا ہوں، کہاں کہاں میں نے تجھ سے حیا نہیں کی۔ کیونکہ جب انسان اللہ سے حیا نہیں کرتا تو پھر ہر برائی کر سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہیں تو پھر جو چاہو کرو، پھر تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ پھر انسان کسی حد پہ رکتا نہیں، لیکن حیا کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے، اندر کا ایک انقباض اور اندر کا احساس ندامت انسان کو رلاتا بھی ہے اور انسان کو غلطیوں سے بچاتا بھی ہے، محتاط زندگی بسر کراتا ہے۔ یہیں سے پھر تقوی جنم لیتا ہے، یہیں انسان کو پھر اپنے قصور نظر آتے ہیں، یہیں سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جب تکبر ختم ہوتا ہے تو پھر بہت سی خرابیاں اور بہت سی برائیاں آہستہ آہستہ خود ختم ہونے لگتی ہیں۔ تو اس لیے دل کا زندہ ہونا اور حیا کا ہونا زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، اصل زندگی ہے۔ اسی لیے اس کو ایمان کا ساتھی قرار دیا گیا ہے کہ حیا اور ایمان کیا ہے؟ ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر حیا اٹھ گئی تو ایمان بھی اٹھ گیا۔ لیکن عام طور پر ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے کہ کیسے حیا اٹھے تو ایمان جاتا اور ایمان جائے تو حیا جاتا ہے۔ جب ہمیں اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی، ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی اپنی غلطیوں پر، تو اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ ڈھیٹ پن، گناہوں پہ جرت، اکھڑ پن، پرواہ نہ کرنا، کسی غلطی پہ کوئی شرمندہ نہ ہونا، شرمسار نہ ہونا، ایسا ہی تو ہوتا ہے نا۔ لیکن جب دل جاگتا ہوتا ہے تو پھر انسان کو اچھا برا نظر آتا ہے۔ جیسے جاگتے انسان کو ہر آواز سنائی دیتی ہے، ہلکی آواز بھی سنائی دیتی ہے اور زور کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ جاگتے انسان کو، الرٹ انسان کو چھوٹا سا داغ بھی نظر آتا ہے، پھر خوب پہچان ہوتی۔ حیا پیدا کیسے ہوتا ہے؟ بعض حکماء کا قول ہے کہ احی الحیاء بمجالست من یستحیا منہ،
حیا کو زندہ کرو، یعنی حیا پیدا کرو. کیسے؟ ان لوگوں کی مجلس صحبت سے کہ جن سے حیا کیا جاتا ہے. یعنی جب تم ایسے لوگوں کے بیچ میں ہو کہ جن سے تمہیں حیا آتی ہے تو ان کی مجلس میں بار بار بیٹھنے سے تمہارے اندر بھی وہ حیا پیدا ہو جائے گی. یعنی حیا کی کیفیت جو ہے وہ انسان کے اندر صرف علم سے نہیں آتی، صحبت صالح سے آتی ہے. صحبت صالح، کیونکہ انسان ان کے رویے اور ان کے عمل سے بہت کچھ سیکھتا ہے. ان کے رویے کو دیکھ کر پھر اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی گفتگو کا انداز، اپنے معاملات. اچھی صحبت اور اچھے لوگوں کی مجلس انسان کے اندر اچھائیاں پیدا کرتی ہے، کیونکہ بہت کچھ انسان خاموشی سے سیکھ رہا ہوتا ہے بغیر کسی بات کے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حیا زندگی کی علامت ہے، حیا ایمان کی علامت ہے، حیا اللہ کی معرفت کی علامت ہے. وہ معرفت جو انسان کے احساس سے جواب دہی اور ذمہ داری کو اجاگر کرتی ہے، انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ اس دنیا میں ذمہ دار ہے. وہ معرفت جو انسان کے اندر ایک سنجیدگی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر گہرائی پیدا کرتی ہے اور انسان کو غور و فکر کرنا سکھاتی ہے. باحیا ہونا، حیادار ہونا ایک پورا کلچر ہے، ایک لائف سٹائل ہے، انسان کے پورے طریقہ زندگی کو بدل ڈالتا ہے. اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، ایک خلق ہے، ایک عادت ہے، ایک پہچان ہے. اور اسلام کی خصلت، اسلام کی کوالٹی حیا ہے. تو گویا حیا اسلام کی پہچان ہے. مسلمان اپنی ظاہری پہچان کے اعتبار سے باحیا ہوتا ہے. اور حیا اگرچہ اندر کی ایک کیفیت ہے لیکن براہ راست انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو بتاؤں گی کہ حیا کا دائرہ کار کہاں کہاں ہے، کس طرح گفتگو میں، لین دین میں، اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرنے میں انسان کے اندر حیا کس طرح کام کرتا ہے. یعنی حیا کے مختلف سمتیں کیا ہیں. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. رواہ البخاری کتاب الایمان. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. الایمان بدع، بدع کا لفظ آتا ہے 3 سے 9 تک کی تعداد کے لیے. یعنی اگر ہم 10 کے اوپر 3 سے زیادہ اور 9 سے کم ہندسہ استعمال کریں تو بعض اوقات ایگزیکٹ فگر بتایا جاتا ہے اور بعض اوقات بدع کا لفظ بتا دیا جاتا ہے. تو الایمان بدع و ستون، 60 ستہ سے، شعبتاً شعبہ ہے، شاخ. والحیاء اور حیا شعبتاً ایک شعبہ ہے، من الایمان ایمان میں سے، یا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے. تو گویا اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ایمان محض ایک ایبسٹریکٹ چیز نہیں بلکہ اس کا تعلق عمل سے ہے. ایمان محض زبانی اقرار کا نام نہیں، ایمان صرف دل کا یقین نہیں بلکہ عمل میں اس کے اظہار کا نام ہے. تو ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں، یعنی ایمان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. ایمان کی کئی برانچز ہیں، ایمان سے بہت کچھ پھوٹ کے نکلتا ہے اور اس میں سے ایک چیز حیا بھی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے اور بے حیائی کوڑا کرکٹ اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جاتا ہے. الحیاء من الایمان، جیسے کہ پچھلی حدیث میں بھی آیا کہ شعبۃ من الایمان، اور یہاں ہے من الایمان. والایمان فی الجنہ،
اور جنت میں لے جانے والی چیز ایمان ہے. والبذاء اور فحش گوئی. بذاء فحش گوئی یا گفتگو میں جھگڑا کرنا، جھگڑالو پن، باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی کرنا. من الجفائی جفا میں سے ہے. یہ لفظ دو طرح پڑھا گیا ہے، جفا بھی اور جفا بھی. اگر جفا پڑھا جائے تو آپ نے یہ لفظ قرآن پاک میں بھی پڑھا ہے. کیا معنی پڑھا تھا وہاں؟ جھاگ اور کوڑا کرکٹ. اور اگر اسے جفا پڑھا جائے تو جفا کا معنی ہوتا ہے بدسلوکی، کھردرا پن، اعراض کرنا، بدسلوکی سے پیش آنا، یعنی بد اخلاقی اور اکھڑ پن سے پیش آنا. یعنی کوئی شخص آرام سے بات کرے تو جواباً اس پہ برس پڑنا، جھگڑ کے جواب دینا، سختی سے جیسے کولڈ رویہ اختیار کرنا. یہ سب چیزیں جفا میں آتی ہیں. اردو میں بھی لفظ جفا استعمال ہوتا ہے، وفا کے اپوزٹ جفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ خاص طور پر اجڑ پن، کھردرے پن، بد اخلاقی اور بدسلوکی کے لیے آتا ہے، کہ دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کرنا، نرمی سے معاملہ کرنے کی بجائے سختی سے معاملہ کرنا. فرمایا والبذاء من الجفاء، کہ فحش گوئی جو ہے، بدتمیزی سے بات کرنا، دوسروں کے سر چڑھ کے بولنا، دوسروں کے ساتھ تلخ کلامی کرنا، یہ اجڑ پن کی علامت ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلجھے ہوئے اور سمجھدار انسان کی گفتگو اور کلام مختلف ہوتا ہے کس سے؟ انسیولائزڈ شخص سے. وہ لوگ جو عام طور پر تعلیم اور سویلائزیشن اور مینرز سے دور ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو میں بھی سختی پائی جاتی ہے. مثلا گفتگو کی سختی کیا ہوتی؟ کیسے ہوتی؟ تلخی سے بات کرنا، تیز لہجے میں بات کرنا. اور یہ بہت سخت بات ہے کہ والجفاء فی النار، اجڑ پن اور یہ کھردرا پن اور بد اخلاقی آگ میں لے جانے والی. کیونکہ کوڑا کرکٹ ہے نا، تو کوڑا کرکٹ کہاں پھینکتے ہیں آپ؟ جلا دیتے ہیں اس کو. ورتھ لیس ہے. نامناسب الفاظ کا استعمال جو دوسروں کو تکلیف دیں، مثلا تانے دینا، کسی کو طنز کرنا اور چیخ چلا کے بولنا، بڑبڑا کے بولنا، یہ بھی تو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے نا. بے عزتی دوسرے کی کرنا، جھلائے ہوئے انداز میں بات کرنا، کندھے جھٹکنا، ہاتھ جھٹکنا، چلتے ہوئے پاؤں مارنا، یہ ساری چیزیں اجڑ پن ہے. اجڑ پن. عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور کیا ہوتا ہے اجڑ پن؟ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی نہیں اجڑ پن کا لفظ سوچا؟ جس میں کوئی تہذیب نہ ہو، تمیز نہ ہو، جس میں کوئی پولائٹنس نہ ہو، کروڈ جس کو کہتے ہیں، کروڈ ٹون کے ساتھ بات کرنا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ گفتگو جو ہوتی ہے نا، وہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. ایکسپریشن، چال ڈھال، آنکھوں کے تاثرات، پیشانی کے بل اور چہرے کا، کیونکہ اس میں خاص طور پر لفظ اعراض کرنا جو ہے، یعنی منہ موڑ کے بات کرنا، جسے قرآن پاک میں کہا گیا نا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرو. اجڑ پن جو ہے یہ انسیولائزڈ ہونا ہے، لاؤڈ ہونا، جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ لاؤڈ ہو گیا، جھڑک کے ڈانٹ کے بات کرنا اور بے لحاظی سے بات کرنا. بعض اوقات گفتگو میں نامناسب الفاظ کا استعمال، یعنی دوسرے کو اوئے کر کے بلانا یا دوسرے کو حقیر کر کے مخاطب کرنا. کہتے کہ جیسے ہمارے لوگ بارگیننگ کرتے ہیں، دے اسٹارٹ یلنگ، اور دوسرے کے اوپر چیخنا چلانا، اور پھر بعض اوقات دوسرے کا نقلیں اتارنا. یعنی غیر مہذب ہونے کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اس میں شامل. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہے اس کی سلیکشن بہت زبردست ہے. اندر باہر سے کھنگال کے اور پوری طرح جائزہ لے کے، جیسے دنیا میں کسی خاص پوسٹ پہ کسی کو رکھنا ہو تو اس کے لیے جب انٹرویو ہوتا ہے، ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پورا ایک میڈیکل ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور ایموشنل اور مینٹل اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ ہر لحاظ سے، نہیں جتنی بہترین کسی کی جاب ہو سکتی ہے یا بہترین مقام یا بہترین کوالٹی کسی کی ہو سکتی ہے، اس کے مطابق ہی اس کو کھنگالا اور پرکھا جاتا ہے. تو جنت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی بہترین مخلوق کا چناؤ کرنا چاہتے ہیں، جن کو
وہاں وہ اس طرح بسائیں کہ خوبصورت جنت میں خوبصورت لوگ ہی ہوں۔ ان سالم ابن عبداللہ ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحیاء من الایمان، رواہ البخاری کتاب الایمان۔ سیدنا سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہے تھے۔ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ دور جاہلیت میں عرب جو تھے بہت اکھڑ تھے، اور اکھڑ پن کو وہ اپنی خوبی سمجھتے تھے، اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جو بدو لوگ تھے، دیہاتی اجڑ، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو بسا اوقات آپ نے پڑھی ہیں ایسی روایات کہ جن میں انداز کلام میں ایک کھردرا پن تھا۔ جب آتے اور آپ کے دروازوں پہ نوک کرتے یا زور زور سے آوازیں لگاتے، لیکن ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیشہ با اخلاق ہی رہا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ نے اس کو نہیں کچھ کہا کہ جو شرمیلا تھا، بلکہ اس کو منع کیا جو شرم دور کرنے کے لیے یا شرم سے کام نہ لینے کے لیے کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو۔ اس میں جیسے کہ میں نے وہ حدیث بیان کی تھی نا ترمذی کی کہ الحیاء والعی، حیا اور عی کہتے ہیں گفتگو میں عاجزی، کلام سے عاجز ہونا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت بولڈ ہیں اور ہم ہر ایک کو ہر چیز سنا سکتے ہیں، ہر ایک کو ہر کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی خوبی نہیں کہ ہم ہر ایک کی بے عزتی کرنے کے قابل ہیں، یہ کوئی بھلی بات نہیں۔ تو یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی یہ کہ وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ ایسا شرمانے کی ضرورت نہیں، کہا نہیں، یہ شرمانا ایمان میں سے ہے، یعنی اس میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں کہ آپ سخت باتیں کر کے دوسرے کی بے عزتی کر کے اس کا دل توڑیں۔ تو یہ جو آئی کا لفظ ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ آئی کا لفظ معنی ہوتا ہے تھکنا، عاجز ہونا، یعنی بہت زیادہ بولڈ نہ ہونا، بہت زیادہ نہ بول سکنا، یعنی بولنے میں ود ہولڈ کرنا، بولتے ہوئے شرما جانا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو۔ عن ابی السوار العدوی قال سمعت عمران بن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ ابی سوار العدوی سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے، یعنی جھجکنا، شرمانا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بہتری ہی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی عز نفسک فإن اتعظت فإلا فاستحیی منی انت عز الناس۔ عز نفسک، اپنے آپ کو واعظ کرو، خود کو خود واعظ کرو، خود کو خود سمجھاؤ، پھر اگر تم نصیحت پکڑ جاؤ، یعنی اپنا خود کو سمجھانے سے سمجھ جاؤ تو پھر لوگوں کو سمجھاؤ، اور اگر خود نہیں سمجھتے ہو، خود نصیحت نہیں پکڑتے ہو، وَإِلَّا فَاسْتَحِي مِنِّي، تو مجھ سے حیا کرو، کہ جو چیز تم خود کو خود سے نہیں کرا سکتے پھر دوسروں کو کرنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ انت عز الناس، کہ تم لوگوں کو تو واعظ کرتے ہو، لوگوں سے تو اچھا ایکسپیکٹ کرتے ہو، اور خود ان کے ساتھ اچھا کرتے ہوئے یا خود اپنی زندگی میں اس اخلاق کو لاتے ہوئے تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ تمہارے بھی کرنے کا کام ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ 5 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں، یعنی جس کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں وہ بدقسمت انسان ہے، بدبخت انسان ہے۔ نمبر 1 القسوۃ فی القلب، دل کی سختی، دل کا سخت ہونا۔ نمبر 2 جمود العین، آنکھوں کا جمود، آنکھ سے آنسو نہ بہنا۔ نمبر 3 قلت الحیا، حیا کی کمی۔ نمبر 4 والرغبۃ فی الدنیا، دنیا میں رغبت، دنیا کی محبت، دنیا کی طرف کھنچتے چلے جانا۔ اور نمبر 5 طول العمل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، اور وہ ساری
دنیا ہی کے بارے میں۔ تو قلت حیا اور حیا کا نہ ہونا اور ڈھیٹ بن کر، بے حیا بن کر ہر غلط کام کرتے چلے جانا، اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں، یہ دراصل بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان غلط کر بھی رہا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں۔ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس قسم کا حیا کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایسی سچویشن پر رکھ کر دیکھے کہ جب وہ دنیا میں اپنی کسی محبوب ترین ہستی سے ملتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب کوئی محب محبوب کا سامنا کرتا ہے، محب کس کو کہتے ہیں؟ عربی الفاظ ہیں، محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، فاعل ہے، اور محبوب مفعول کے وزن پر جس سے محبت کی جاتی ہے، کہ اگر وہ اچانک سامنے آ جائے یا اس سے ملاقات کرنی پڑ جائے تو انسان کی کیفیت اور انسان کی سوچ اور اس وقت کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ جب ہم اللہ کے آگے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی محبت کے اظہار میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کا تصور کر کے کیا کبھی رک کے کچھ سوچا کیا پڑھ رہے ہیں؟ کبھی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے سوچا کہ جب کوئی اور نہیں ہوتا تو اللہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، اور وہی اللہ سے ملاقات کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے حیا کرنا یہ ہے، اگر وہ اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کی محبت پر مبنی ہو تو پھر انسان کی کیفیت اسی طرح ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر پردے یوں نہیں ڈالتا، حجتیں نہیں کرتا، تعویلیں نہیں سوچتا، بہانے نہیں کرتا، اپنی غلطی کو خود مانتا ہے، کسی اور کو بلیم نہیں کرتا۔ اسی لیے اعلیٰ درجے کا حیا حیا النفس ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا حیا حیا النفس ہے۔ حیا النفس کیا ہے؟ اپنے آپ سے شرمانا، خود سے شرمانا، اپنی خطائیں دیکھ کر، اپنی غلطیاں دیکھ کر شرم سے سر جھکا لینا، اور یہی دراصل حیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔